بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ پاکستان کے بڑے مشہور اکانومسٹ ہیں، انہوں نے تقریباً 8 کتابیں لکھی ہیں اکانومی کے اوپر، مختلف موضوعات کے اوپر۔ حکومت کے بھی بڑے قریب رہے ہیں، اب بھی بہت سی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان سے وہ مدد لیتی ہیں، بعض سرکاری عہدوں پر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ 2 دن پہلے ان کے اپنے دو دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ ان کے یہ دونوں دوست 17 گریڈ کے عہدے سے ریٹائر ہو چکے تھے، جن میں سے ایک کو نوکری میسر ہے، وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کی تنخواہ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور ان کی جو جاب ہے ان کے گھر سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے، تو ان کی تنخواہ چونکہ ناکافی ہے تو پیسے بچانے کے لیے وہ زیادہ تر پیدل سفر کرتے ہیں۔ دوسرے دوست کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے، تو ان کا گزارا ایسے ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور باقی کے وقت کا کھانا وہ سکپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہم سب کو پتا ہے کہ مہنگائی کے بعد پاکستان میں کیا ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال اس ٹویٹ پر تبصرہ کرنے والوں کی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بھی بعض لوگوں کو بھی، یعنی ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے جن کو احساس نہیں کہ پاکستان میں غربت کتنی ہے، مہنگائی کتنی ہے، وہ اپنی دنیا مگن ہے، اور وہ اس صورتحال پر بھی کہ لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے، لوگوں کی ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اس مہنگائی میں 25,000 کیا 50,000 روپے کمانے والے کا بھی گزارا نہیں ہو رہا، اور اگر کرائے کا گھر ہے اور 2 سے 3 افراد ہیں تو ان کے لیے 50,000 بھی گزارا کرنا بھی مشکل ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں گزارا۔ اب گزارے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلا سکتے، تفریحی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو وہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں، شادی بیاہ میں شرکت کم کر دیتے ہیں، تو لوگ اپنا گزارا کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے تبصرہ کیا ان میں سے ایک صاحب نے لکھا کہ یہ جو غربت ہے یہ مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ کہ فیملی پلاننگ نہیں کرتے۔ یعنی یہ وہ سوچ ہے جو میں اگر آپ کو ریفرنس دوں کہ پاپولیشن کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی جب اپنا خلف لیا چیف جسٹس کا، تو انہوں نے بھی پاپولیشن کے اوپر بات کی، اور جب جا رہے تھے ثاقب نثار صاحب تو ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ پاپولیشن کی وجہ سے ہمارا ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ دنیا کے بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں ہماری پاپولیشن سے کہیں زیادہ پاپولیشن ہے۔ سب سے بڑی مثال چائنا، اس کے بعد انڈیا۔ اگر آپ ان 2 ملکوں کی پاپولیشن کو دیکھیں تو ہم تو بالکل یعنی عالم چنا کے مقابلے میں ہم وہ کوڈو لگیں گے، یعنی ہماری تو 22-23 کروڑ آبادی ہے اور دنیا کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر پاپولیشن کی وجہ سے غربت زیادہ ہوتی تو چائنا تو غریب ملک ہوتا ہے، تو چائنا نے اتنی بڑی پاپولیشن کے باوجود بھی اگر غربت نہیں ہے تو اس کی وجہ چائنیز حکومت کی پالیسیاں ہیں۔ پاپولیشن کنٹرول اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ جو کہتے ہیں نا ذہن سازی کرنا، مائنڈ سیٹ بنانا، پھر جب کوئی بڑا شخص ایسی بات کر دے تو پھر بعد لکیر کے فقیر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو لوگوں نے تبصرہ کیا جی فیملی پلاننگ نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، ان کی اپنی ایفیشنسی ٹھیک نہیں ہے، زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتے، ان کو پتہ نہیں ہے لائف کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ غربت کی وجوہات ہے، لوگ اس لیے غریب ہے، اس لیے مڈل کلاس ہے کہ ان کو زندگی جینے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر یہ سب چیزیں نہیں آتی تو اس کو زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ پیدا تو اللہ میاں نے کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس وہ سورسز نہیں رہے، اس کو اچھی تعلیم نہیں ملی، کسی وجہ سے نہیں ملی، اس کے حالات اچھے نہیں تھے، یا اس کو یہ پلاننگ کرنی نہیں آتی، یا پھر ہم نے لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنی لائف کو پلان کیسے کر سکیں، تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اور پھر یہ ساری چیزیں یہ لوگوں کی اس طرح کی چیزیں ریاست ٹیک اپ کرتی ہے، ریاست لوگوں کو پھر گائیڈ لائن دیتی ہے، ریاست لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہے، ریاست لوگوں کو ارننگ کے طریقے بتاتی ہے، ان کو ارننگ کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ہاں سب نے کیا نا انڈے کٹیاں کا کاروبار کریں گے آ کے، تو یہ کیا تھا؟ یہ ریاست انیشیٹو لیتی ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا، صرف وہ ہوائی چھوڑی اور اس کے فارغ ہو گئے۔ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ 2019 سے پہلے وہ بدریہ ہوائی جہاز سفر کر کے آغا خان ہسپتال میں اپنا علاج کراتے تھے، اب ان کی حالت یہ ہوگی ہے کہ وہ سرکاری اسپتال، انہوں نے نام لکھا باقاعدہ کہ وہ میو اسپتال میں اپنا چیک اپ کرا رہے ہیں، اور جلتی پر تیل اس شخص نے ڈالا ہے جس نے یہ لکھا کہ مڈل کلاس کو تبدیلی کی بڑی آگ لگی ہوئی تھی۔ یعنی یہ سارا جو
آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، یعنی پاکستان کا سب سے بڑا طبقہ مڈل کلاس ہے وہ پور کلاس ہو گیا. مڈل کلاس تو رہا ہی نہیں ہے، نہ لوور مڈل کلاس رہا نہ اپر مڈل کلاس رہا. اس سے اوپر پھر آپ کو مل جاتے ہیں اشرافیہ مل جاتی ہے اور ہائی کلاس سوسائٹی آ گئی ہے. تو یہ مڈل کلاس تھی جس کو تبدیلی کی آگ لگی ہوئی تھی، اب وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں. سڑکوں پر ہی آ گئے نا. اب وہ ہمارے اگر پرائم منسٹر جائیں گے دنیا بھر میں اور لوگوں سے مانگیں گے پیسے، تو پھر ہم کیا، پھر باقی قوم کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر خود یہ لوگ سڑکوں پر آ گئے تو سڑکوں پر نہیں آ رہے. تو زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس کی اکثریت ایسے ہی حالات سے نبردزمہ ہے، لیکن حکمرانوں کو سب اچھا ہے کہ رپورٹ ملتی ہے. اب خاص صاحب نے چینی ٹی وی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں کوئی 20-25 لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں، جبکہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں، جو حالات ہیں، جو آن پیپر ہے، جو کہ آپ کے پاس آن ریکارڈ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ 50-60% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو خطے غربت سے نیچے ہیں، اور مڈل کلاس تو رہی نہیں ہے. لیکن حکمران ہیں، ان کو سب اچھا ہے کہ رپورٹ ملتی ہے. اب حکومت نے اسی لیے تو احساس پروگرام شروع کیا. اگر غربت نہ ہوتی تو لوگ احساس پروگرام کیوں شروع کرتے؟ بڑا احساس پروگرام کا ڈنڈورا پیٹا گیا. اب ایک رپورٹ آئی ہے جس نے بتایا کہ 63% پاکستانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے احساس پروگرام کیا ہے، یہ کون پیسے دیتا ہے، کہاں سے جاتے ہیں، کن کو ملتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں. جس کی حکومت آتی ہے وہ اپنے ووٹر کو تلاش کرتا ہے اور بانٹ بوٹ دیتا ہے. تو پلس کنسلٹنٹ نے بہت سے سروے کیے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں، اور انہوں نے جو سروے دیے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے حالات کے بارے میں ایگزیکٹلی آئیڈیا ہو سکتا ہے، ہو جائے گا کہ کیا ہے. تو پلس کنسلٹنٹ نے جو ابھی احساس راشن کے اوپر، یہ ان کا لیٹسٹ سروے ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ 42% پاکستانی لوگ جو ہے وہ حکومت کے احساس ایمرجنسی پروگرام سے خوشی نہیں ہے. 24% کا خیال ہے کہ یہ اچھا ہے، اور 63% تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے یہ پروگرام، کہاں سے آیا ہے، کون سا ہے. یعنی اس میں بڑا ایک ہیوج فیکٹر ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جیسے صحت پروگرام کے بارے میں بڑی پروموشن چل رہی ہے کہ ہیلتھ پروموشن اور فلانا صحت کارڈ لے لیں، صحت کارڈ لے لیں. اس کا بھی بہت سے لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہے کیا. اور نہ ہمیں ایسے لوگ مل رہے ہیں جو کہ کہیں جی ہم گئے تھے اور ہم نے صحت کارڈ سے بڑی فیسلٹی حاصل کی. اسٹڈی کیا تو پتہ چلا جو جائز کیش کی جو ہے نا پالیسی ہیلتھ فیسلٹی کے لیے انشورنس، وہ قریب ہے صحت کارڈ کے. ذرا آپ بھی اسٹڈی کر لیں. اس پر کسی وقت مکمل معلومات کے ساتھ پروگرام کریں گے. یہ بھی انیشل جو دیکھا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ صحت پروگرام میں جو صحت کارڈ ہے اس کے بارے میں پہلی شرط تو یہ کہ جب تک آپ ہاسپٹلائز نہیں ہوتے آپ کو فیسلٹی اویل ہونا شروع نہیں ہوتی. یہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. تو صحت کارڈ کا یہ حال ہے. تو میں اس کی بات کروں احساس راشن پروگرام کی. اس سے پہلے جو 3-4 سروے آئے وہ بھی ذکر کر لیں کہ جی 80% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. خاص اب چین بھی گئے، انہوں نے وہاں بھی ذکر کیا جی پچھلی حکومتیں کرپٹ تھیں اور یہ کر گئی اور وہ کر گئی. وہ آج بھی کرپشن کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، جو کہ عوام کی نظروں میں یعنی صرف 37% عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ملک کا اہم مسئلہ ہے. یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ فلاں کرپٹ فلاں کرپٹ فلاں کرپٹ، تو کرپشن سب سے پہلے ختم کرے. تو ٹھیک ہے، کرپشن اگر بڑا مسئلہ ہے تو پھر حکومت کرپشن ختم کیوں نہیں کرتی؟ تو نہیں ختم ہو رہی اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو سروے کے مطابق 65% پاکستانی ملک کے خراب معاشی حالات کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو سمجھتے ہیں. 29% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں کا قصور ہے. یہ پولیٹیکل ایک جو نیریٹو خاص ہم لیتے ہیں کہ جی صاحب کا حکومتیں یہ کر گئی وہ کر گئی، ان پر صرف 29% لوگ بلیو کر رہے ہیں. 65% سمجھتے ہیں کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کر رہے ہیں، اور خاص صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، یا اندازہ ہے تو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، یا اگر تسلیم کر رہے ہیں تو وہ سمجھ میری کامیابی ہے کیونکہ میں ہی کرنا ہے ایسا. 70% پاکستانیوں نے ملکی معیشت کو یعنی اس کی سمت کو غلط قرار دے دیا ہے. یعنی کر لو گل 70% پاکستانیوں نے ملکی معاشی سمت کو غلط قرار دیا ہے. اب خاص صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ 2 ماہ میں مہنگائی کم کر دیں گے. اس پر کتنے فیصد پاکستانیوں کو یقین ہے یہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. اس سے پہلے کچھ اور سروے اینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سروے جو پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں وہ میں نے سارے اکٹھے کر لیے ہیں. 63% پاکستانیوں کی نظر میں حکومت لوٹی گئی ملکی دولت واپس لانے میں بھی ناکام رہی ہے، اور ساتھ ہی عوام اپوزیشن کے دعووں سے بھی غیر مطمئن دکھائی دی ہے.
یعنی لوگ نہ ادھر راضی نے نہ ادھر راضی نے. 51% پاکستانیوں نے ملک کی معیشت کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے حوالے کرنے کے اپوزیشن کے الزام کو غلط قرار دیا ہے. لوگ یہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ جو IMF کو ہم نے کنٹرول دے دیا ہے یعنی یہ درست ہے یہ غلط ہے. یہ جو مالیاتی بل منظور ہوا تھا ترمیمی فنانس بل, جس کے بعد IMF نے ایک لمبا دے دیا ہے, وہ پھرا دے دیا کہ بجلی بڑھاؤ, قیمت بڑھاؤ, گیس کی بڑھاؤ, پٹرول پہ اتنا زیادہ وہ لگائیں, ٹیکس لگائیں اور اتنے زیادہ ٹیکسز اکٹھے کریں. یہ اس سے پہلے کا سروے ہے, اس میں 51% لوگوں نے نہیں مانا تھا. تو صرف 26% لوگ ایسے جو کہتے ہیں یار معاشی سسٹم ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس میں تقریباً اس میں کہ اوور آل معیشت کو چھوڑ دیں, اوور آل پاکستان کی ڈائریکشن کیسی ہے, کرپشن یہ وہ ملا کے, اس میں بھی 69% لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس پہ مطمئن نہیں ہے, اور 29 کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہو جائے گا. یہ 29 فگر وہ چل رہا ہے جو کہ حکومتی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے ہر حوالے سے, اور باقی وہ جو نہیں کرتے. سروے میں تمام پریشانیوں کے باوجود رواں برس 50% پاکستانی بہتری کے لیے پر امید نظر آئے ہیں, جبکہ 19% نے مزید خرابی کا خدشہ ظاہر کیا. یہ نیا سال جب چڑھا تھا تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ نئے سال میں آپ کو کیا امیدیں ہیں, تو اس میں 50% لوگوں نے کہا کہ اللہ کرے 2022 اچھا ہو سکتا ہے. 54% پاکستانیوں نے جو خاص صاحب نے بیان دیا تھا نا 1 یا 2 ماہ میں مہنگائی کم ہو جائے گی, اس پر 54% پاکستانی بلیو نہیں کرتے. یعنی 54% پاکستانی پرائم منسٹر کو جھوٹا سمجھتے ہیں, یعنی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو پرائم منسٹر نے کہا ماننا ہی نہیں, کیونکہ ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے خاص صاحب نے جو بات کہی جس کے بارے میں نوٹس لیا وہ پھر یا تو شارٹ ہو گئی یا پھر وہ اوپر گئی. اور 15% لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں ان پر بلیو کرنا چاہیے. یعنی وہ 29% سے یہ 15% پہ آ گیا اگر پرائم منسٹر بھروسہ کرنا ہے. اوور آل جو ہے اس پہ تو بہت سے لوگ یعنی 29% لوگ حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں. میکسیمم جو ہے تقریباً 60 سے 70% وہ حکومت کی تمام پالیسیوں کے اوپر مطمئن نہیں ہے. اور حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا, دعویٰ کیا تھا ایک اور خاص صاحب نے کہ پاکستان معاشی بحران سے نکل جائے گا, اس میں سے بھی ہر 10 میں سے 6 پاکستانیوں کو اعتبار نہیں ہے, 4 پھر بھی مان لیندے. یہ کوئی 56% کا بنتا ہے ریشو. پرائم منسٹر کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. یہ پازیٹیو سائن ہے حکومت کے لیے. پتہ نہیں لوگوں کو کس طرح اس پہ یقین آیا یا کہ جی کہ ہاں صاحب کی کارکردگی پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے. 41% عوام اب بھی حکومت کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. 18% لوگ ہیں جو خاص صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. تو یعنی یہ 8 سے بڑھ کے 18% ہو گیا, پہلے اس سے زیادہ ڈاؤن چلا گیا تھا. اس میں بھی جو پرائم منسٹر سے لوگ خوش ہیں ان کی زیادہ تعداد خاص صاحب کے اپنے وہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں سے ہے. تو جولائی میں یہ شرح جو ہے یعنی مطمئن افراد کی یہ 50% تھی, اب یہ 29% رہ گئی ہے. اب آپ نے مہنگائی کے یہ سارے اعداد و شمار دیکھ لیے, تو اب آپ واپس جائیں ڈاکٹر کیسر بنگالی کو ٹویٹ کی جانب, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو ہے اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ گزارا کر سکتے, تو کوئی بیچارہ پیدل چل کے اپنا وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ بچاتا ہے کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے, گاڑیاں لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے, پھر ٹرانسپورٹ سرکاری ہے نہیں. آپ دیکھیں حکومت نے تو ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ کسی کو سرکاری پرائیویٹ فراہم کرنی, بس اپنی گاڑی لو, موٹر سائیکل لے لو, اور موٹر سائیکل اتنی ان سیف سواری ہے کہ پھر لوگ روزانہ ایکسیڈنٹ کی تعداد میں اگر آپ دیکھیں تو روزانہ حادثات کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور پھر لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں کیونکہ موٹر سائیکل سے گرنے والا شدید چوٹوں کا اس کو لگتی ہے, یا سر ہیڈ انجری ہوتی ہے, یا اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے, بازو ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ آلموسٹ معذور ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو صرف ان کا روزگار ہی نہیں چھین رہے, ان کی بائنگ پاور ہی کم نہیں کر رہے, ان کی معاشی قوت کو کمزور ہی نہیں کر رہے, ان کو محتاج بھی کر رہے ہیں. اس کو دیکھیں اور پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ملک کے حالات اس قدر خراب ہے جو کہ خاص سب کو نہیں نظر آتے. یہ چند حقائق ہے, اس پہ یقینی طور پہ حکومت اور وہ باقی لوگ نہیں مانتے, کیونکہ خاص سب کو تو وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں موٹر سائیکلیں بڑی بک رہی ہیں, ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, گاڑیاں بڑی بڑھ گئی ہیں, تو بھائی صاحب پاپولیشن بڑھی ہے. اور پھر آپ نے جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جی ڈی پی پہلے ڈالروں میں گیج ہوتی تھی, اب روپوں میں ہو رہی ہے.
تو پہلے 120 کا ڈالر ملتا تھا، اب 180 کا مل رہا ہے، تو 60 روپے سے فائدہ ہو گیا نا. تو جب 60 روپے اکانومی میں ایڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ والیوم تو بڑھتا ہے. ایک اور خبر اہم ہے، وہ ہے ایک اندر کی خبر ہے. وہ اندر کی خبر ایک اندر کی خاتون ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ بڑی مشہور خاتون، ایک ان کا نام ہے حریم شاہ. حریم شاہ نے جب سے شادی کی ہے کچھ وہ تلخیاں ولخیاں بڑھ گئی ہیں. پہلے وہ بڑا سپورٹ کرتی تھی حکومت کو، اب ان کا جھگڑا شروع ہوا ہے. ایک انہوں نے ویڈیو بنائی تھی لندن جا کر، پاؤنڈ دکھائے تھے انہوں نے ٹیبل پہ رکھے ہوئے، میں پاکستان لے آئی ہیں تو میں جو یہ وہ، تو لوگوں نے پھر رولا شولا ڈالا کہ یہ ایک منی لانڈرنگ ہو گئی. اور اس منی لانڈرنگ کے بعد ان پہ تحقیقات شروع ہو گئی اور یہاں پہ ایف آئی اے سندھ اور وہ پڑ گئی ان کو. تو اب ان کے خلاف کوئی کیسز چل رہے ہیں، کچھ اور ہو گیا ہے اور وہ تپ گئی ہے حریم شاہ. حریم شاہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میرے خلاف تحقیقات نہ رکی تو میں بہت سی ویڈیوز اور آڈیو جاری کر دوں گی. تو یہ تو تمہیں پتہ ہی کہ کدی ویڈیو تو کدی آڈیو نے اپنے شیخ صاحب اور یہ وہ کچھ تو آ بھی چکی ہے. اور وہ کچھ جو ایک مولانا تھے وہ بھی بڑے شوقین ہیں سوشل میڈیا کے، ان کی بھی ویڈیو آ چکی ہے. تو حریم شاہ نے کہا کہ میرے اوپر بے بنیاد الزام لگا کر مجھے اذیت کا نشانہ بنایا. میں نے جب سے شادی کی ہے میرے تعلق کے خلاف ہی ہو گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی حامی تھی لیکن اب وہ تبدیلی سے مایوس ہے. ان کے شوہر ہے بلال، ان کا نام ہے. ان کے بارے میں بھی یہ اطلاع ہے کہ ان کے حوالے سے بھی تحقیقات شروع ہو رہی. کون ہے بلال، کون ہے جنہیں حریم شاہ نے بیاہ کر لیا. ان کی بڑی سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی بلاول ہاؤس میں یہ نوکر تھے، کسی نے کہا یہ پولیس میں تھے، یہ کرائے کے گھر پہ رہتا تھا. پھر وہ کچھ اور باتیں تھی. آج انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی میں نے کبھی نوکری نہیں کی، میں کرائے کے گھر میں نہیں رہتا، میں نے کئی گھروں کو کرائے میں دیا، میں میرا آدمی ہے، میں ڈیفینس میں میرا جم ہے، میں جم انسٹرکٹر ہوں، بڑے پیسے آتے ہیں مجھے، ٹیکس بھی دیتا ہوں، کتنا دیتا ہوں یاد نہیں ہوں. لیکن حریم شاہ سے شادی کے بعد میرے خلاف ایف آئی اور اسپیشل برانچ انتقامی کارروائی کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے سندھ ہائی کورٹ سے ایف آئی اے کے خلاف اپنی بیوی کے لیے حکم امتناع لے لیا، یعنی اسٹے آرڈر لیا تھا میں نے. وہ جو کیس ہوا تھا وہ جو پیسے لے کے باہر گئی تھی، اس کے بعد سے وہ میرے نال زندے ہو گئے، یعنی میرے خلاف ہی کیس کھول لیے سارے نے. اور میرے خلاف پولیس نے رپورٹ دی ہے، رپورٹ دی تھی پولیس نے کہ بلال جو ہے وہ سندھ پولیس میں تھا، اس کو جرائم پیشہ سرگرمیوں سے نکالا گیا، یہ بتہ لیتا ہے، منشیات فروش ہے، مساج سینٹر سے بتہ لیتا ہے، اور اس نے یہ پولیس سے نکالا اور سپاہی ہے. اس کو 2021 میں پولیس سے نکال دیا گیا تھا. اور اس طرح کے بڑے الزامات جو لگاتے ہیں. میرے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. میں یہ الحمدللہ میں اتنا اسٹیبل ہوں کہ میرے خود کے ذاتی گھر کرائے پہ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک اچھی فیملی سے میرا تعلق ہے. اگر میرے پاس کون سی گاڑی ہے، کون سے گھر ہیں، میرے پاس کیا میرا بزنس ہے، ان چیزوں کے بارے میں غلط چیزیں میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں اگر ہیں تو الحمدللہ میں نے کوئی کرپشن تو نہیں کی. میرے خلاف کوئی ایک ایلیگیشن، کوئی میرے پاس زندگی میں ایک ایف آئی آر تو بہت بڑی بات ہے، مجھ پہ تو کبھی ایک کمپلین تک نہیں لانچ ہوئی مجھ پر. تو میرے خلاف غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. اور اس نے کہ بلال جو ہے وہ سندھ پولیس میں تھا، اس کو جرائم پیشہ سرگرمیوں سے نکالا گیا، یہ بتہ لیتا ہے، منشیات فروش ہے، مساج سینٹر سے بتہ لیتا ہے، اور اس نے یہ پولیس سے نکالا اور سپاہی ہے. اس کو 2021 میں پولیس سے نکال دیا گیا تھا. اور اس طرح کے بڑے الزامات جو لگاتے ہیں. بھئی حکومت تو آپ کو پتا اپنے مخالفین پر جیسے جیسے الزام لگاتی ہے تو وہ تو سیاستدانوں کو نہیں چھوڑتے. تو یہ بیچارہ تو عام آدمی ہے جس نے ایک معروف لڑکی سے شادی کر لی جو کئی لوگوں کی آنکھ کا تارا تھی، جس نے آپ کو یاد ہے پنجاب میں ایک وہ منسٹر ہے بلکہ وہ بھی جیل خانہ جات کے، پہلے اس سے وہ انفارمیشن کے منسٹر رہے، ان کے دفتر پہنچ گئی تھی خاتون. پھر وہ وزارت داخلہ کے دفتر پہنچ گئی تھی اور سنجیا ہو جن گلیہ میں مرزا یار. پھر حریم شاہ نے ایسی ویڈیو بنائی اور ٹانگ مار کے دروازہ کھولا، لیکن اس کے خلاف کبھی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. کسی نے پوچھا نہیں کہ جناب کون ہے، کتوں آئی ہے. اور پی ٹی آئی کے تمام جو حکومت کے دفاتر ہیں ان کے اندر گھومتی پھرتی نظر آتی تھی. انہوں نے بیاہ کر لیا نا، تو شریکہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ جناب ان کے خلاف انہوں نے پھر دھمکی جو دی ہے. تو لوگوں کو اب انتظار ہے کہ کیا حریم شاہ وہ جو ہے وہ کوئی ویڈیو نہیں لاتی ہے کہ نہیں لاتی. اور پھر جب کہ حالات اس قسم میں چل رہے ہیں پولیٹیکل، اور اس دوران اگر ان کی ویڈیو آتی ہے اور تو پھر وہ حکومت کے کشتیوں میں مزید سوراخ کرے گی یا پھر لوگوں کو تفریح کا ذریعہ بنے گی. بس یہی خبر آپ کو دینی تھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے اور میری طرح آپ بھی ان ویڈیوز کا انتظار کریں.